یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ کیا موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، موسیٰ ہے ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے، ہم ہیں خلیل آگ کی پرواہ نہ کریں گے، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، ابو جہل اگر تم ہو تو ہم بھی بلالی ہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ اٹھو جوانوں، اٹھو جوانوں، دین کی توقیر کے لیے، آبا اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، اٹھو جوانوں، دین کی تعبیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے، یہی ایمان میں۔ ارے کوئی نعرہ تو لگا دو۔ یہ نوجوانوں کی تکبیر ہے، نعرہ ہے۔ ابھی نوجوان ویسے ہیں کہاں؟ ابھی کا نوجوان تو یہ ہے جہاں خالہ بیٹھے گی، نانی بیٹھے گی، دادی بیٹھے گی، پھوپھو بیٹھے گی، وہیں جا کے گھس سے بھی بیٹھے۔ اب ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں موگیا۔ ایک نوجوان ایسی عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا درمیان میں، کچھ عورتیں بات کر رہی تھی، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی، عورتیں کھڑی ہو کے چلانے گئی، کوئی مرد بلاو، لاٹھی لا کے سانپ مارتی ہو، کوئی مرد بلاو ہو۔ یہ بدھوا بھی وہیں تھا، یہ بھی بولی جو کوئی مرد بلاو، لاٹھی لا کے سانپ مارتے، کوئی مرد بلاو۔ تو لوگ آئے، سانپ کو مار دیا، تو ایک آدمی کل کی ہو تو تمہارا چھلل ہے، بولا میں بھولی گیا۔ یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ اور یہ جو شعر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے بچوں، نوجوانوں، ہر مسلمان کے زبان پہ یہ شعر ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے حق کے لیے لڑنا، یہ الحمدللہ یہ میرا حق ہے، یہ ہمارا جو سنویدھان ہے وہ اجازت ہمیں دیتا ہے، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے لڑو۔ مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، مومن کے لب پہ بس یہی پیغام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، اونچا یہاں پہ اللہ ہی کا نام رہے گا، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کردار و عمل سے یہ زمانے کو بتا دو، کیا اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں۔ ابو جہل کو 2 بچوں نے قتل کیا، ابو جہل کو، ارے بولو بھائی بولو، 2 بچوں نے قتل کیا، قربان جاؤ۔
ادھر مسلمان اسلام کے لشکر ہیں، ادھر ابو جہل اپنا لشکر لے کے کھڑا ہے۔ تمہیں پتا ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، چھوٹا بچہ آیا، چھوٹی تلوار لے کر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ بولا بیٹا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولا کہ نہیں، وہ میرے اسلام کے خلاف کچھ بک بک کرتا ہے، تھوڑا اس کا دماغ ٹھنڈا کریں گے ہم لوگ۔ اب بتاؤ وہاں پر نوجوان سپہ سالار موجود ہیں، قربان جائیے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بیٹا ابھی تم لوگ چھوٹے ہو، ابھی تم لوگ بچہ ہو۔ کہا کہ نہیں خالی اب شکل دکھانا دیجئے، پھر دیکھیے اس کی حالت کیا کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دور ہی سے ابو جہل وہ گھوڑا میں بیٹھا ہوا تھا اپنے سپہ سالار کے ساتھ میں، لشکر کے ساتھ میں، فوجی کے ساتھ میں۔ تو بتایا کہ وہ بیٹا وہ دیکھ رہا نا وہ گھوڑا میں جو بیٹھا ہے اسی کا نام ابو جہل ہے، وہ گستاخ رسول ہے، میرے اسلام کو وہ نہیں مانتا ہے، میرے رسول کو وہ گالیاں دیتا ہے، اسلام کو وہ مٹانا چاہتا ہے، قرآن کو وہ مٹانا چاہتا ہے، اسی کا نام ابو جہل ہے۔ اب بچے پھر اب وہ سمجھا دیے، سب بندی ہونے لگی، قربان جاؤ۔ اور یہ دونوں بچے کب یہاں سے نکلے اور وہ اس فوج میں پہنچ گیا۔ اب فوج میں پہنچنا تھا اور چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھوں میں، چھوٹا ہاتھ ہے، سب سے پہلے جا کر ابو جہل کے اوپر ہی حملہ کیا، اس کا پیرے میں تلوار مارا تو چھٹپٹا کے گھوڑا سے نیچے گرا۔ بعد پھر بچوں نے اب دیری کہاں لگائی، دونوں تلوار چلائے ایسا کہ اس شیطان کو وہیں پر ڈھیر کر دیا ابو جہل۔ نوجوانوں بچوں دین سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو۔ آج تو عالم یہ ہے ہمارا بچہ قرآن کو پڑھنا بھول گیا، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، اور قربان جاؤ تم کہاں چلے گئے؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے، قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں چلے گئے؟ ہم یہ کہتے ہیں نوجوانوں سنو ایک بات یاد رکھو، یہ موبائل اگر اس کا صحیح استعمال کرو گے بڑا فائدہ ہے، کام کی چیز ہے، اگر اس کا غلط استعمال کرو گے تو تمہیں گناہوں کے راستے پہ یہ ڈال دے گا۔ اللہ اگر اسی حالت میں اگر موت ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور قربان جاؤ صرف یہ فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنی زندگی کو مت گزارو، پوری رات تم موبائل پہ گزار دیتے ہو، فجر کی اذان ہوتی ہے تمہارے کانوں میں جوں تک نہیں رنگتا۔ یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمان ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہو بے نمازی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے بچوں قرآن کی تلاوت کرو گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسے پیغام دیتے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے مکتب پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بہت بڑا ادارہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، بستی میں ادارہ ہے، 10 منٹ کے لیے قرآن شریف نہیں پڑھے ہو الحمدللہ کوشش کرو 10 سے 15-20 منٹ روزانہ ٹائم نکالو، مدرسے میں ٹائم دو، مدرسے میں بیٹھو۔ مدرسہ نہیں ہے، مکتب نہیں ہے بستی کے اندر میں تو مکتب کو چالو کرو، مدرسے قائم کرو۔ ہر بستی میں کم از کم ایک مکتب، ایک مدرسہ ہونا چاہیے ہر بستی کے اندر، ہر بستی کے اندر میں ہونا چاہیے، مکتب مدرسے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ہمارے مدرسے دینی قلعے ہیں، جب تک یہ مدرسے دھرتی پر چلتا رہے گا اللہ چاند سورج کو نکالتا رہے گا۔ جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اللہ نہ چاند کو نکالے گا نہ سورج کو نکالے گا۔ مدرسے نہ ہو، عالم نہ ہو، گزارا ہے؟ ارے بولو بھائی، گزارا ہے؟ عالم مولی صاحب نہیں ہے، گزارا ہے؟ گزارا کر لیجیے گا۔ موت سے پیدائش سے لے کر موت کی صبح تک، موت کی صبح سے لے کر جنت میں، اگر جنت میں چلے گئے وہاں بھی مولی صاحب کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ پوچھے گا میرا بندہ جنت میں چلے گئے نا، اللہ پوچھے گا میرا بندہ کیسا لگ رہا ہے؟ کہا کہ یا اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ہر نعمتیں آپ نے دے دی۔ تو میرا اللہ کہے گا کہ نہیں ایک نعمت باقی ہے۔ کہا کہ اللہ اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ کہے گا جا اپنے مولوی سے پوچھ، مولوی صاحب سے پوچھ، تم وہاں ڈھونڈتے پھرو گے مولوی صاحب کہاں جی ہو؟
تب حضرت کہیں گے کیا بات ہے، مفتی صاحب کہیں گے کیا بات ہے، بولے حضرت اب کون سی نعمت باقی رہ گئی جنت میں؟ تو حضرت کہیں گے اللہ کا دیدار باقی ہے، اللہ اپنا دیدار کرائے گا، وہ دیدار ایسا ہوگا کہ بندہ دیکھتا دیکھتا رہ جائے گا، 50,000 سال گزر جائیں گے، آنکھیں نہیں ہٹے، اللہ کو بندہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں آؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے محبت کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسانی شکل میں ہوگا، خوبصورت انسانی شکل میں۔ جو قرآن کو پڑھتا تھا دنیا میں، قرآن پر عمل کرتا تھا، یہ قرآن ہاتھوں کو پکڑے گا، اللہ کے حکم سے جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، شب برات بھی آ رہا ہے، بہت اچھا موقع ہے قرآن پڑھنے کا۔ قرآن تو ہمارے گھر میں ہے لیکن پڑھنے کی فرصت نہیں، اخبار پڑھنے کی فرصت ہے، دنیاوی کتاب ناول پڑھنے کی فرصت ہے۔ اگر فرصت مسلمانوں کے پاس میں نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہاں پر نوجوان کتنے لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان ایسا جو آج فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیے ہو؟ اگر ہاتھ اٹھاؤ تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہو۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی قوم ہماری عزت نہیں کر رہی۔ پڑھو نوجوانوں، تعلیم حاصل کرو، اپنے بچے کو تعلیم دو۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان، عورت اور مرد دونوں پر فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ نے دولت دی خانہ کعبہ کا ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا مقام کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں نوجوانوں، اپنے بچے کو تعلیم دو۔ ایک وقت روٹی کھاؤ، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے نا بھوکا رہ جانا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا، اپنے بچے کو ان پڑھ مت رکھنا، اپنے بچے کو جاہل مت رکھنا۔ اس لیے قربان جاؤ، قربان جاؤ۔ اگر تم نے اپنے بچے کو جاہل رکھا، وہ بچہ بڑا ہو کر وہ تمہاری خدمت نہیں کر پائے گا، وہ اولاد تمہاری فرما بردار نہیں ہوگی، وہ نافرمان بنے گی، اس لیے کہ اسے تم نے تعلیم نہیں دیا، ایجوکیشن نہیں ہے، علم نہیں ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو ماں باپ کی خدمت کرے گا کیسے؟ ارے پڑھے گا تب نہ کرے گا۔ ایک نوجوان بمبئی سے گھر آیا، بیوی بولی کہ تے وہاں کلّا رہ جا، خوب مٹر گشتی کرے جا، یہاں گھروں میں ماں کلّا یہ من نہ لگی جا، آپ کی بار تے بمبئی جو تور ساتم ہمو جو۔ تو شوہر بولا تور دماغ خراب جو، اتنا مہنگا شہر ہم تو اللہ کہاں گھومو، من نہیں لگی جو۔ بیوی بولی نہیں ہمرا من نہیں لگی جا، بولا اچھا ٹھیک، ایک گائے خریدی دادو ترا، وہ گائے چرہین دودھ دیتی، دودھ پیہین، دودھ بیچین، ٹائم پاس بھائی تو گائے خرید کے دیا، بمبئی چلا گیا۔ یہ وائرلیس ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، خط کا زمانہ تھا۔ 2-3 مہینے کے بعد اس کی بیوی کا خط گیا نوجوان کے پاس۔ یہ نوجوان پڑھا لکھا نہیں تھا، بس یوں سمجھ لیے کہ اپنی زبان میں ہم لوگ اس کم پڑھا لکھا تھا، اس کو بولتے کٹ پڑھا۔ کی پڑھا؟ کٹ پڑھا، کم پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ خط پڑھا تو خط پڑھ کے زاروں قطار رونے لگا، ایک دم زاروں قطار رونے لگا۔ اب وہ روم میں جتنے لوگ تھے وہ سب نکل کی بلی ہو، کوئی حادثہ بھی نہیں گیا؟ بولے بھئییا بہت بڑکا حادثہ پھیک گیا۔ بولے کی بلی؟ بولے بھئییا ایک گائے خریدی دلی لے گھروں میں، وہ گائے بکری بھیگ لی۔ بولے گائے بکری بھیگ لی؟ گائے کہاں سے بکری کی رنگ بھیگ دی بکری؟ بولے نہیں یہاں لکھل کے ہماری بیوی کی گائے چھنی بکری بھیگ لی۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا اس میں سے، بولا کہ کہاں لکھا خط لائیے تو ہم پڑھتے ہیں۔
تو وہ نوجوان خط پڑھا. خط میں لکھا تھا منا کا ابا آپ کو معلوم ہو گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے, کہیں کوئی دقت نہیں, آپ جو پیسہ بھیجے تھے مل گیا تھا, اور وہ جو گائے آپ خرید کر دیے تھے وہ گائے بکری ہو گئی ہے. تو کل کیوں, یہ تو بکری لکھ لو جی. بولے نہیں ہمیں سمجھ لیکن بکری بھاگ گئی. تعلیم حاصل کرو, پڑھو, خود پڑھو, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ, الحمدللہ اپنی بہنوں کو بھی پڑھاؤ, تعلیم حاصل کرو. آپ کو پتہ ہے نا یہ یہودی جو ہے, یہ یہودی جس سے اسرائیل کی جنگیں ہو رہی ہے, اتنی غلیظ قوم ہے یہودی, اور یہودی کی تاریخ ہے. ہٹلر نے 72 لاکھ یہودیوں کو کھڑا کر کے گولی سے بھون دیا. 72 لاکھ, 2 لاکھ یہودیوں کو چھوڑ دیا ہٹلر 2 لاکھ یہودیوں کو چھوڑ دیا. ہٹلر نے 2 لاکھ یہودیوں کو اس لیے چھوڑا کہ وہ کہا کہ تاکہ دنیا والا کو پتا چلے کہ میں نے 72 لاکھ یہودیوں کو گولیوں سے کیوں بھونا ہے, اسے پتا چل جائے گا جب یہ 2 لاکھ زندہ رہیں گے. یہودی ہر ملک سے نکالا گیا, کوئی ملک والا اس کو پناہ نہیں دیا. وہ فلسطین آیا جہاں ہماری مسجد اقصیٰ ہے, فلسطین آیا, ہاتھ پیر جوڑا, فلسطین مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے, تھوڑی سی جگہ دے دیجئے, ہم آپ کے بن کر رہیں گے, غلام بن کر رہیں گے, نوکر بن کر رہیں گے. بیٹھنے کی مسلمانوں نے جگہ دے دی, پیر پھیلایا پھر سو گیا. آج وہی یہودی مسلمان کو فلسطین سے بھگانا چاہ رہا ہے. آج جانتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے, اس کی تاریخ ہے کہ یہ مختصر سی یہودی قوم جو ہے پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے. امریکہ اس سے ڈر رہا, یہودیوں سے امریکہ ڈرتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ ہر کام پہ یہ حاوی ہے. آج جو فیس بک ہے نا یہ یہودی کا ہے, موبائل پہ جو فیس بک چلاتے یہودی کا ہے, واٹس ایپ چلاتے یہودی کا ہے, لکس صابن لگاتے یہودی کا ہے, لائف بوائے صابن لگاتے یہودی کا ہے. اور قربان جاؤ وہ جو کریم لگاتے ہو فیئر ہیلڈر شولڈر کریم, کون کریم ہے, ارے بولو نا رے, فیئر اینڈ لولی, ہاں یہ اسی کا ایجاد کیا ہوا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے, ٹیکنالوجی میں وہ آگے کیوں ہے. آج جو کمپیوٹر یا انہی کا ایجاد کیا ہوا ہے, تو پتہ یہ چلا, بتایا یہ گیا کہ یہودی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ بولنا سیکھتا ہے, جب بچہ کھڑا ہوتا ہے, تو اس کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں کتاب دیا جاتا ہے, ایک ہاتھ میں قلم دیا جاتا ہے. ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے, 3 سال 4 سال کا بچہ ہوا, بچہ رو رہا ہے. ہماری ماں بہنیں کہتی ہے اے پوت کی باپ یہاں گڈوا کہاں نہیں جی, موبائل دو نہیں, گانا لگا کے, باپ گانا لگا کے دیا. بچہ دیکھا جیسے جیسے وہاں ناچ رہا ہے بچہ بھی ناچ رہا ہے, وہاں کمر ہلا رہا ہے, یہ بھی کمر ہلا رہا ہے. ماں کہتی ہے کہ دیکھا ہمارا منا ناچے جی. تو کسی نے کہا کہ اے جی ناچے جی, کل تورا نچے تو. تعلیم حاصل کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, جاہل مت رکھو, اور اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھاؤ, اللہ کا قرآن پڑھاؤ, اللہ کا قرآن پڑھاؤ. مسلمانوں, ارے کم از کم اسی نیت سے پڑھا دو کہ ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیا, حافظ بنا دیا, اللہ اس کے باپ کے سر پہ تاج سجائے گا, تاج پہنائے گا اللہ. یہ سے پڑھاؤ, کم از کم مر جائیں گے, کم از کم مر جاؤ گے, جب موت آئے گی مر جاؤ گے, کم از کم یہی بچہ نیک اولادیں چھوڑ کر جانا صدقہ جاریہ ہے نا. کبھی یہ بچہ قرآن پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا تو کر دے گا, شاید اللہ قرآن کے طفیل میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. انشاءاللہ قرآن سے جڑیں گے, ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آخری بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں, اس لیے کہ 5:25 میں میری ٹرین ہے شتابدی ایکسپریس, اور اس کو پکڑنا ہے. 2 بجے ہم کلکتہ پہنچیں گے, 4 بجے کی فلائٹ دلی کا کل پروگرام ہے. میں معذرت چاہتا ہوں الحمدللہ.